اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ شہزادہ حسین حضور علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر سوار ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا، نعم المرکب، یعنی کتنی اچھی سواری ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعم الراکب، سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ کربلا کے اس عظیم شہید کی فضیلت میں ایک اور حدیث سنیے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب الاصابہ میں نقل فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میری ان آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا کہ حضور علیہ السلام حضرت حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پر رکھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے ننھے قدموں والے، چڑھا۔ چنانچہ شہزادہ حسین جسم اطہر پر چڑھنے لگے، یہاں تک کہ اپنے قدم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر رکھ دیے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ کھول۔ پھر آپ نے لعاب دہن ڈالا اور منہ چوم لیا، پھر کہا، اے اللہ، اس سے محبوب رکھ کیونکہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ ویورز، جس کی تربیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں ہو، جس کے منہ میں مصطفیٰ علیہ السلام کا لعاب دہن ہو، اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ تربیت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ زکوٰۃ کی کھجوروں کا ٹوکرا رکھا تھا۔ شہزادہ حسین کے بچپن کا زمانہ تھا۔ ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی تو حضور علیہ السلام نے فوراً منہ میں انگلی ڈال کر کھجور نکال دی اور فرمایا، کھ کھ چھی چھی، یعنی ناپاک ہے، مت کھا، کیونکہ زکوٰۃ کا مال سادات پر حرام ہے۔ حضرت امام حسین 7 سال 7 ماہ اور 7 دن تک حضور علیہ السلام کے سایہ شفقت میں رہے۔ اس تربیت نے آپ کے علم و فضل، شجاعت، سخاوت، ہمت و رافت، تقویٰ و طہارت اور زہد و ورع کی مکمل تصویر بنا دیا۔ یہاں میں صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفقت و مہربانی کا ایک واقعہ بیان کرتی چلوں۔ ایک دن آپ کے ہاں چند معزز مہمانوں کی دعوت تھی۔ ایک غلام نے ایک کھانے کا قیمتی برتن لاپرواہی میں توڑ دیا۔ آپ نے اس کی طرف غصہ سے دیکھا۔ وہ غلام قرآن کریم کا عالم تھا۔ اس نے فوراً یہ آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یعنی مومن غصہ کو پی جانے والے ہیں۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کَظَمْتُ غَیظِی، یعنی میں نے غصہ کو پی لیا۔ پھر اس غلام نے آیت کا اگلا حصہ تلاوت کیا، وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عَفَوْتُ عَنْکَ، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ غلام نے آیت پوری کرتے ہوئے پڑھا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ امام حسین نے آنکھیں کھولی تو رسول خدا کی نمازیں، علی المرتضیٰ کے سجدے اور فاطمۃ الزہرا کی تلاوتیں سامنے تھیں۔ پھر ساری امت اسی ذوق میں کٹی، حتیٰ کہ تیروں کی بارشیں، نیزوں کی انیاں اور تلواروں کی دھاریں بھی اس سر کو بارگاہ عزتی میں جھکنے سے باز نہ رکھ سکیں۔ لگا دی ہے میرے محبوب نے ایسی لگن مجھ کو، لگا دی ہے میرے محبوب نے ایسی لگن مجھ کو، گزاروں گا اسی لذت میں باقی کی عمر اپنی۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میرا فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبریل سے کہا، ان کے مقتل کی مٹی لا کر دکھاؤ۔ پس یہ مٹی وہاں سے لائے۔ پھر وہ مٹی حضور علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دی اور فرمایا، جب یہ مٹی خون بن جائے گی تو وہ میرے بیٹے کے قتل کا دن ہوگا۔ شہادت کا پورا واقعہ سننے کے لیے میری اگلی ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا۔